السلام علیکم معزز طلبہ و طالبات، آج ہم آپ کو بتائیں گے اسم اعظم کے بارے میں۔ اسم اعظم کے بارے میں اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اسم اعظم کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کی کیا فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کا معنی ہے اللہ کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم نام۔ اسم اعظم وہ ایک عظیم نام اور بابرکت نام ہے جس کے وسیلے سے کی گئی ہماری ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر سوال انسان کا قبول ہوتا ہے، ہر حاجت اور ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو چند اسم اعظم حدیث کی روح سے بتاؤں گی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیاتوں میں موجود ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ جی نمبر 2 آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں ایک اسم اعظم آتا ہے، یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا ایک ایسا اسم اعظم نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اگر تم دعا کرو تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وہ کون سی دعا تھی؟ وہ دعا تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو انہوں نے جب وہ دریا میں گئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے سمندر میں پڑھی تھی، اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی جو دعا ہے نا، یہ بھی اسم اعظم میں سے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اگلی ایک اور دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک بأنک مالک الملک وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امری یکون۔ اللہم انی اسألک بأنک مالک الملک وانت علی کل شیء قدیر۔ ایک اور دعا اسم اعظم میں شمار کی جاتی ہے، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں جب آپ پڑھیں گے اسم اعظم والی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ اور پڑھنا ان کو ایسا ہے جیسے مطلب آپ نے کسی ٹائم ان کو مس نہیں کرنا، ہر وقت زبان پہ ان کو جاری رکھنا ہے۔ ان چند دعاؤں میں سے آپ کچھ ایک بھی مخصوص کر سکتی ہیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے، مطلب اتنی بڑی یاد نہیں کرنی، صرف چھوٹی سی کر لیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام والی دعا کو لے لیں جو انہوں نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس یہ والی یاد کر لیں، چھوٹی سی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ تو آپ اس دعا کو ہر وقت پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبتیں آفات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت بڑی مصیبت میں آ گئے تھے، انہیں سمندر کے اندر مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے تھے، مطلب مچھلی نے انہیں کھا لیا تھا۔ تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے اندھیرے تھے، ان اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، یہی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے وجہ سے ان کو سمندر سے باہر نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔